امن اور سکون، دل کی طمانینت اور شانتی ہے۔ دنیا کے آج لاکھوں لاکھوں روپے کے مالک ہیں، عہدیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، طاقتور ہیں، بڑے بڑے تنظیموں کے راہبر اور ڈائریکٹر ہیں، جو آج شانتی، جن کے پاس چین، سکون، امن، طمانینت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی شانتی اور اسی امن اور سکون اس پلیٹ فارم میں، اس بچوں کے اگر ہم شہید تعلیم، شہید تربیت، دین کی شہید تعلیم ان کو اگر ہم دیں اور وہ اپنے اپنے حقوق کو جان لے، اولاد کو اپنے حقوق کی معلومات مل جائے، ماں باپ اپنے حقوق کو ادا کر لے، تو یہ ہوگا کہ ماں باپ اولاد کے اپنی تمام حقوق کو پورا کریں گے۔ جب ایک ماں باپ اپنی اولاد کی پوری حقوق کو ادا کریں گے تو یہ اولاد کبھی بھی ان والدین کی نافرمان اولاد میں سے نہیں ہو۔ آج ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں، آج ان پریشانیوں کے پیچھے یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کی خامگی کی وجہ سے، ہماری ذمہ داری میں کمی کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں اتنی خرابیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں جتنی بری چیزیں ہیں، ہمارے معاشرے میں اخلاقی اور دوسری تہذیب اور تمدن کے حساب سے ہم غیروں کے تہذیب اور تمدن کو اپنا رہے ہیں۔ ہم ہماری اسلامی اور ہماری شرعی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر ہم غیروں کے تہذیب و تمدن میں ہم امن ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کی روشنی میں دین حنیف نے، اس مذہب اسلام نے جو شانتی اس زمین میں عطا کی ہے، اس اسلام کی اس ماتحتی میں، اسلامی زندگی میں، شرعی زندگی میں جو امن ہے، دنیا کے کسی مذہبی، دنیا کے کسی کونے گوشے میں، دنیا کی کسی جگہ میں یہ امن آپ کو اور ہمیں نہیں ملے۔ اس لیے ابتدائی طور پر ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اولاد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ ہم اگر ہمارے اولاد کو ایک اچھا اولاد بنائے، پہلے اس کو دین کی تعلیم دے، پہلے ہم اس کو انسانیت کی تعلیم دے۔ مرالٹی کی ایک بچے کو اگر ابتدائی تعلیم مل جائے تو وہ بڑے ہو کر ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا دوسرے دنیا کی بڑے عہدے کے مالک ہو، اس کے اندر مرالٹی، اس کے اندر انسانیت باقی رہے گی۔ آج دنیا کے اندر بڑے عہدیدار ہیں، بڑے ذمہ داران ہیں، بڑے عہدہ کے مالک ہیں، لیکن آج اس دنیا میں جس چیز کی کمی ہے وہ انسانیت کی کمی ہے۔ آج انسانیت کی کمی کی وجہ سے آپ اور ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں، ظلم دیکھ رہے ہیں۔ اس ظلم کو اگر ہم دور کرنے کی فکر کریں تو آج ہم ہمارے بچوں اور بچیوں کو پہلے ایک انسان بنانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ایک انسان بن جائے تو وہ کتنے بڑے ڈاکٹر بھی ہو جائے یا انجینئر بھی ہو جائے یا دوسرے دنیا کی بڑے عہدے کی مالک ہو جائے، تو اس کو انسانیت کی وہ جو تعلیم ہے، دنیا کی دین کی وہ بنیادی جو تعلیم ہے، آج گوہاٹی سٹی ندوۃ التعمیر کے ہمارے جو اکابرین نے اس پروگرام کر کے یہ مقصد کے لیے اس پروگرام کو انجام دی ہے کہ پہلے ایک بچے کو انسانیت کی تعلیم دی جائے، دین کی بنیادی تعلیم دی جائے، اس کے اندر مرالٹی کی تعلیم دی جائے، اس کو پہلے ایک انسان بنانا چاہیے، بعد میں وہ ڈاکٹر بنے۔ ورنہ تو آج جو چل رہے ہیں، آپ دیکھیے جس فیلڈ میں آپ جائیے، ڈاکٹر جو میڈیکل میں جائیے، میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں جائیے، کتنے خرابیاں ہیں۔ لوگ انسان کو ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ جس وقت انسان دنیا کی تمام تر طاقتوں کو اپنے لیے، اپنی ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کو لیے خرچ کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو معاف کرے، مجھے معاف کرنا، میں کسی ڈاکٹر صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس انسانیت نہیں ہو تو یہ ڈاکٹر صاحب اس بچے کی، اس مرد کی، اس مریض کی
जिंदगी की ख्याल नहीं करेगा, वो अपने दूसरे हिसाब से उसको देखेगा। अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं हो तो भाइयों सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर मैं टीचर हूँ, अगर मैं मुअल्लिम हूँ, अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ, दूसरे बिजनेस कर रहा हूँ, किस जगह में हो, पहले इंसानियत हमें होना चाहिए। और उसी इंसानियत की बका के लिए हमें उसी इंसानियत हमें पैदा करने के लिए हमें पहले चाहिए दीन की बुनियादी तालीम हासिल करनी चाहिए। ये मेहनत, ये काविश, ये प्रोग्राम आज की उसी मकसद से अंजाम दी गई है। उस प्रोग्राम में जिन हजरात ने अपनी ताउन की है, माली ताउन की है, दूसरे जो अपनी अपने हिसाब से ताउन की है, अल्लाह ताला हमारे तमाम की इन काविशों को मेहनतों को कबूल करे। और सुनिए भाई, ये बड़ी जुल्म और जोर और फितरे के जमाने में आप और हम हमारी नस्लों में अगर दीन को बाकी रखने की कोशिश ना करें, अगर हम और आप हमारे बच्चों और बच्चियों को उनकी ईमानी अकायदी तालीम, बुनियादी तालीम, उनके अंदर दीन की इंसानियत की तालीम अगर ना दे, तो इस जमाना में, जिस जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जमाना है, जब हमारे पास मोबाइल से जदीद नई टेक्नोलॉजियां हैं जो हमारे और आपके बच्चों को हमारे जिगर से, हमारे गोद से वो छीन लेगा, वो हमसे भटक जाएगा, वो आप और हमारी बात को नहीं मानेंगे। ऐसी बात, ऐसी माहौल, ऐसी मुआशरा में ऐसी हालात और ऐसी खराबियां आ चुकी है, लोग उलमा के पास, डॉक्टरों के पास, दूसरे साइकोलॉजिकल जो है, इसी तरह डॉक्टरों के पास भी जाते हैं और ये अर्ज करते हैं कि सुनिए मेरे बेटा, मेरे बेटी मेरी बात नहीं सुनती है। अगर आप और हम पहले हमारे बेटी और हमारे बेटों के हुकूक को हम अच्छी तरह से निभा ले, उनको पहले दीन की तालीम दे दे, उनको पहले अल्लाह की तारुफ और अल्लाह के नबी की तारुफ करा दे, उसको पहले दीन हनीफ की तारुफ करा दे, उसको पहले कुरान और हदीस की तालीम दे दे, तो मैं यकीन के बाद वल्लाहि अल्लाह की कसम खा के मैं ये बात कहता हूँ कि ये बच्चा जो आलिम होगा, दीन की तालीम हासिल करेगा, जिसके अंदर कुरान की तालीम होगी, जिसके अंदर हदीस की तालीम होगा, जो दीन के बारे में जिसको मालूमात होगा, वो कभी अपनी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा, वो कभी अपने माँ बाप की बात को नहीं, बुरा माँ बाप की बात को ये मुखालिफत नहीं करेगा। वो बच्चा अपने माँ बाप की ताबेदार बनेगा। इसलिए भाई आज के गरचे ये प्रोग्राम छोटी मोटी है, गरचे ये प्रोग्राम में बच्चा और बच्चियों की जमातें, यहाँ बड़े बड़े उहदेदार जो रिटायर्ड, जो बड़े बड़े हमारे इस शोबा के कारकुनान हजरात बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े औलिया कराम भी बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ मदारिस और मसाजिद के जिम्मेदारान भी बैठे हुए हैं। भाइयों, आज के दिन हम हमारी ईमान की हिफाजत करना, यह हमारी तौहीदी और ईमानी और मनसबी फराइज है कि आप और हम हमारी ईमान को हिफाजत करें और हमारी जो आने वाली ये नस्ल है, ये बच्चे और बच्चियों हैं, उनके ईमान की हिफाजत की हम फिक्र करें। वरना तो ऐसा होगा, आपकी बेटी मुर्तद होगा, मेरा बेटा मुर्तद होगा और आप और हम ये देखते रहेंगे। इसीलिए ये मेरा हमारे लिए गच्ची ये प्रोग्राम हम दूसरी आंख से देखें, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये गुवाहाटी सिटी की तरफ से जो प्रोग्राम की इनेकाद की गई है, ये हमारे लिए फर्ज है, जरूरी है कि ऐसे प्रोग्रामों के हम ताउन करें। ये आप और हमारी नस्लों में ईमान की बका की मेहनत है, इस मेहनतों से आपको और हमारे बच्चों और बच्चों में ईमान बाकी रहेगी, उनका अंदर में ईमानी नूर आएगी, जो जिनके हिसाब से वो उनके आइंदे जमाने में अपने हिसाब से, दीन के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के नबी के तरीका के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं अपनी बात को खत्म करते जा रहा हूँ। मैं ये गुवाहाटी सिटी नौजवान तामीर की इस प्रोग्राम के बारे में मैं ये बात रखी है कि आज के ये प्रोग्राम आप और हमारी नस्लों में ईमान बाकी रहने की प्रोग्राम है। हम हर वक्त पे ये मेहनत करें। देखिए अल्लाह के नबी ने आज से 1500 साल पहले ये हदीस इरशाद फरमाई है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुनो मेरे
بندو اب میرے امت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال، تم نیک اعمال کے لیے تم کیا کرو، دوڑ پڑو، تم نیک اعمال میں لگ جاؤ۔ فتناً کقطع اللیل المظلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سنو، آپ کے سامنے ایسی فتنہ برپا ہوگا، آپ کے سامنے ایسی ایمان لیوا فتنہ آئے گی، قطع اللیل المظلم، جو کہ اندھیری رات کی طرح ہوگا۔ جب آپ یہ احساس نہیں کر سکے گا کہ کس راستے کو آپ اپنائیں، دائیں کی طرف جائیں یا بائیں کی طرف، یا سامنے یا پیچھے یا اوپر یا نیچے، کس طرف بھی آپ کی نظر جائے گی فتنہ اور فتنہ رہے گی، چاروں طرف فتنہ برپا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد 1400-1500 سال پہلے بتایا، جس کی نتیجہ یہ ہوگی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ صبح کا وقت لوگ ان کے اندر ایمان رہے گی، اور جب وہ صبح گھر سے نکل جائے گی تو شام کو وہ آدمی اپنے ایمان کو بھول کر گھر میں واپس آئے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے حالات آئے گی کہ آپ اور ہم سے ہمارے ایمان کوئی نہ کوئی فکرہ، کوئی نہ کوئی کلچر، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی بات چیت، کوئی نہ کوئی سیٹنگ میٹنگ ہم سے ہمارے ایمان کو چھین لے جائے گی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ گھر میں ہم ایمان پھونکے، ہم ہماری ایمان کو پھونک کر گھر رات کو واپس آئیں گے، ایسے حالات آئے گی۔ اسی طرح وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رات کو وہ مومن ہوں گے اور صبح کو وہ کافر ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ يَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، انسان دنیا کی چھوٹی موٹی غرض، دنیا کی چھوٹی چھوٹی اغراض کے معاوضہ پر، ایکسچینج پر وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا، ایمان کو معاوضہ کر ڈالے گا، ایمان کو ایکسچینج کر لے گا دنیا کی چھوٹی چھوٹی اغراض کی بنا پر، معاوضہ پر۔ آج ایسے حالات ہم میں طاری ہیں، آج ہم ایسی دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کی اس طرح کے فتنوں اور اس طرح کے زمانہ کے مقابلہ کے لیے ہم ہمارے ایمان کو مضبوط کرنی چاہیے۔ پہلے ہم ایمانی محنت میں ہمارے اندر میں ایمان کو حساس کرنی چاہیے، جس ایمان کے ذریعہ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے اس دین حنیف کو آپ حضرات کی قربانی کی بنیاد پر یہ دین قائم کر کے ہم اور آپ کے ہاتھوں پر یہ دین امانت ہے، اور ہم بھی اگر ہمارے اولاد کو اس طرح دین کی تعلیم دے کر چھوڑ جائے، ان کو بنیادی دینی تعلیم، ضروری دینی تعلیم جو کہ اللہ کے نبی کی فرما رہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور مسلمہ، یعنی ہر مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر، ہر مسلمان بچہ اور بچیوں پر دین کی تعلیم فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔ اگر ہم سکولز میں جائیں، اگر ہم دنیاوی عصری تعلیم حاصل نہ کریں، اگر ہم دنیاوی ایجوکیشن جو ہے ڈگریز حاصل نہیں کریں، تو کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو ہمارے اولاد کے بارے میں مواخذہ نہیں کیا جائے۔ ہاں، میں ان کی ممانعت بھی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ سی کرنی نہیں ہے، یہ دنیا کی اور عصری تعلیم اور ڈگریز تو ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے، لینا چاہیے، ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اور ہم اگر ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دی جائے، تعلیم دے کر ان کے اندر ایمان کو باقی رکھ کر نہ جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اور قیامت کے دن لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ اور ہم خسارگی کے سامنے کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کے جو بڑے بڑے کارکنان، ہمارے سٹی ندوہ کے جو صدر صاحب ہیں، دوسرے جو ذمہ دار ہیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے ذمہ دار تھے، پھر بھی ان کے اندر ان کے ایمان کی حیثیت سے وہ اپنے عہدہ کو بھولتے ہوئے، وہ اپنی باقی زندگی کو بھولتے ہوئے، ایمان رہنے کی وجہ سے ان کے اندر آج وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے آپ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے دین کی اسی محنت کی قدر اور اسی محنت کی ان کے اندر عظمت رہنے کی وجہ سے وہ حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم جو بھی کریں، ہم بزنس بھی کریں، ہم کاروبار بھی کریں، ہم سروس بھی کریں، ہم دنیا کے جس فیلڈ میں جس جگہ ہم چلتے رہیں،
دین تو ہمارے یہ مقدر سے بنے گا. دین کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کے تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ مقدر کر ڈالی. حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمان ہے كتب الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ اور ہماری تقدیر، آپ اور ہماری رزق، آپ اور ہماری جو دنیا میں کرنا ہے، جو جس طرح چلنا ہے، وہ دنیا اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اس کو اللہ نے لکھ دی. اسی حساب سے دنیا کو ہمیں ملے گی، لیکن آخرت تقدیر کے حساب سے ہمیں نہیں ملے گی. آخرت وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. میں اسی آیات پر میری بات کو ختم کرتا ہوں. یعنی اللہ فرما رہے کہ ہمیں اور آپ کو ہماری محنت کے حساب سے، کوشش کے حساب سے، دنیا میں جیسے ہم عمل کریں گے اسی حساب سے آخرت میں ہمیں بدلہ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ، میں چند بات پر میرے یہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجمع کو، ہمارے اس جمع ہونے کو، ان پروگرام کو ہمارے نجات کے ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.